السلام علیکم جی، آج میں ڈسکس کروں گا سرکولر ڈیٹ یعنی کہ گردشی قرضہ. گردشی قرضہ پاور سیکٹر یعنی کہ بجلی کا جو سیکٹر ہے جس میں بجلی جنریٹ ہوتی ہے، پروڈیوس ہوتی ہے، ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے، اس سے بلونگ کرتا ہے. پاکستان میں یہ آج کل انتہائی برننگ ایشو ہے کیونکہ اس کا سرکولر ڈیٹ جو ہے یا گردشی قرضہ پاکستان پر 2.4 ٹریلین روپیز تک پہنچ چکا ہے، جو کہ ایک الارمنگ لیول ہے. اچھا جی، یہ سب کچھ فرسٹ آف آل میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ بجلی جو ہے نا کس طرح بنتی ہے، اسپیشلی پاکستان میں کس طرح بنتی ہے. تو اصل میں بجلی دو طرح سے بنتی ہے، ایک پانی سے یعنی ڈیمز وغیرہ سے، جس کو ہم ہائیڈل پاور کہتے ہیں، جو کہ انتہائی سستی ہوتی ہے اور جس پر ہمارا کوئی خاص خرچہ نہیں آتا. صرف وہ کاسٹ آتی ہے جو کہ فرسٹ آف آل ڈیم بنانے میں ہوتی ہے، اس کے علاوہ کوئی خاص خرچہ نہیں ہوتا. جبکہ دوسری طرف تیل، گیس اور کوئلے سے بھی بجلی پڑتی ہے، بنتی ہے. لیکن دراصل یہ تیل، گیس اور کوئلہ جو ہے نا، اس سے بننے والی بجلی ہمیں بہت مہنگی پڑتی ہے، کیونکہ اس کو کے لیے ہمیں تیل، گیس، کوئلہ یعنی کہ LNG، LPG وغیرہ میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، اس کو امپورٹ کرنا پڑتا ہے. بہرحال پاکستان میں جب بجلی کا بحران شدت اختیار کر گیا تو پاکستان نے پرائیویٹ کمپنیز کے ساتھ معاہدے کیے تاکہ وہ اس کمی کو دور کیا جا سکے. یعنی کہ بجلی کا جو بحران تھا، بجلی کی جو کمی تھی، اس کو دور کرنے کے لیے 2007 سے آنورڈ جو ہے نا پاکستان میں کچھ پرائیویٹ کمپنیز جو ہے نا ان کے ساتھ معاہدے کیے، جن کو ہم IPPs کہتے ہیں، یعنی انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرس یا پلانٹس. ٹھیک ہے جی. لیکن یہ معاہدے ہمیں بہت مہنگے پڑے پھر بعد میں، کیونکہ ان کی جو کنڈیشنز تھی وہ ساری کی ساری پاکستان کے فیور میں نہیں تھی بلکہ ان کمپنیز کے فیور میں تھی. اب اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کہ اس میں کیا ہوا، کمیشنز ملی کن کو نہیں ملی، کیا یہ پولیٹیکل باتیں ہیں. ٹھیک ہے، لیکن میں فرسٹ آف آل جاؤں گا اس کے ڈیٹیل میں کہ سرکولر ڈیٹ ہوتا کیا ہے. اچھا جی، ان میں دو بہت بڑی جو ہے نا خامیاں جس نے پاکستان کو بہت زیادہ سفر کیا، وہ پیمنٹس ان ڈالرز تھی کہ ان کمپنیز کو حکومت ڈالرز میں پیمنٹ کرے گی، وہ بجلی کی پروڈیوس کریں گی، حکومت ان سے خریدیں گی اور ان کو پیمنٹ ڈالرز میں ہوگی، جو کہ بہت زیادہ، یعنی کہ ہماری فورن ایکسچینج جو ہے ریزروز ہے، یعنی کہ جو ڈالرز ہے، وہ اس کا بڑا حصہ اس میں چلا جائے. اس کے علاوہ 33% آف میکسیمم کیپیسٹی، یعنی یہ جو بجلی کی کمپنیز ہیں IPPs، ٹھیک ہے جی، یہ IPPs یہ جتنا بھی ان کی میکسیمم کیپیسٹی ہوگی، یعنی ایک جو ہے نا وہ 1000 میگا واٹ تک پروڈیوس کرتا ہے، دوسرا 2000، تیسرا 3000، جتنے بھی IPPs ہیں، ان سب کی جو جتنی بھی میکسیمم کیپیسٹی ہے پروڈکشن کی، وہ ساری کی ساری گورنمنٹ خریدے گی. اگر گورنمنٹ کو جیسا کوئی ضرورت نہیں ہوگی بجلی کی، وہ زیادہ ہو گئی تو پھر بھی وہ گورنمنٹ خریدے گی. اگر نہیں خریدی تو ان کی میکسیمم جو کیپیسٹی ہے، سپوز 1000 یا 2000 جو بھی ہے، اس کی 33% گورنمنٹ نے ان کو پے کرتا ہے، خواہ وہ بجلی پیدا کرے یا نہ پیدا کرے. جس کی وجہ سے یہ سرکولر ڈیٹ یا گردشی قرضہ پاکستان پر چلتا ہی گیا. چلیے جی، یہ تو سرکولر ڈیٹ سے تھوڑی سی آگے کی باتیں ہیں یا ان معاہدوں کی باتیں، لیکن فرسٹ آف آل میں آؤں گا سرکولر ڈیٹ پہ. ٹھیک ہے جی. اچھا، تو جب یہ آئل اور گیس، یعنی کہ پاکستان واحد، شاید اگر میں غلط نہ ہوں تو ایک ایسی کنٹری ہے جو کہ آئل، گیس اور کول وغیرہ جو ہے نا، LPG، LNG یہ امپورٹ کرتی ہے اور ان سے بجلی پر پیدا کرتی ہے. پاکستان کی تقریباً 17 سے 18 بلین ڈالر جو ہے نا وہ صرف ان آئل اور گیس وغیرہ کی امپورٹ پر لگتا ہے. تو آپ خود ہی سوچ لیں کہ آپ کے پاس ڈالر کتنے بچ جائیں گے. آپ کی ساری ایکسپورٹ ہی 24-25 ارب ڈالر کی ہے، تو آپ کے پاس پھر ریزرو جو ہے نا وہ بہت کم پڑ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے پیسے پر بھی، آپ کے روپیہ پر بھی پریشر پڑتا ہے. بہرحال ڈفرنٹ طرف پہ نکل جائیں گے، لیکن آئل، گیس اور کول جو ہے نا یہ اس کے لیے کیا کرتی ہے، یہ گورنمنٹ یہ امپورٹ کرتی ہے. جب یہ امپورٹ کرتی ہے تو یہ پھر پاکستان اسٹیٹ آئل امپورٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے، وہ پھر ریفائنریز کو دیتی ہے، ریفائنریز پھر آگے جا کے اپنی مارجن نکال کے IPPs یعنی انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز یا پاور پلانٹس جو ہے نا ان کو دیتی ہے. یہ وہ کمپنیاں ہیں جو کہ بجلی تیل، گیس اور کوئلے وغیرہ سے پیدا کرتی ہے. وہ پھر آگے لے کر اس کو ڈسپوز، یعنی کہ یہ جو ایرو آپ دیکھ رہے ہیں تب یہ سائیکل کچھ اس طرح سے چلتا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ ڈسپوز یعنی کہ ڈسٹریبیوشن کمپنیز جو ہے نا ان کو یہ کر دیتی ہے. وہ ڈسٹریبیوشن کمپنی جیسے کہ کراچی الیکٹرک سپلائی کمپنی، پشاور الیکٹرک سپلائی کمپنی، ملتان الیکٹرک سپلائی کمپنی وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو یہ پر کیا کرتے ہیں جی، یہ آگے جا کے یہ پر اینڈ کسٹمر کو جو ہے نا یہ بجلی سپلائی کرتے ہیں. تو یہ چین پر اس کو ہم الٹا کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یعنی کہ اینڈ کسٹمر سے جب یہ بل وصول کرتے ہیں تو وہ یہ کس کو
ایسکو میسکو وغیرہ جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہے یہ کلیکٹ کرتی ہیں، یہ پھر آگے لے کر یہ انڈیپینڈنٹ پاور پلانٹس ان کو دیتی ہے، اور انڈیپینڈنٹ پاور پلانٹس کے اگینسٹ جو ریسیویبلز ہوتے ہیں آئل گیس اور کول کے پی ایس او وغیرہ کے، تو وہ ان کو دیتی ہے، اور وہ پی ایس او جو ہے نا وہ پھر جہاں سے امپورٹ کی ہوتی ہے ان کو اپنی ریسیویبل جو ہے نا وہ پے کرتی ہے۔ اصل میں پرابلم کہاں سے آتا ہے؟ پرابلم یہاں سے آتا ہے جب یہ اینڈ یوزر یعنی کہ کسٹمر جو ہے نا یہ پراپر بل پے نہیں کرتے، یا بجلی کی چوری وغیرہ کرتے ہیں، یا لائن لاسز ہوتی ہے۔ لائن لاسز پاکستان میں تقریباً 17 to 18% ہے، ابھی شاید یہ 20% تک جو ہے نا یہ انکریز کر چکی ہے۔ تو 20% لائن لاسز جس میں بجلی کی چوری ہوئی، اور جس میں جو ہے نا الیکٹرک ریزسٹنس جو وائر میں ایک جگہ سے دوسری جگہ سپلائی ہوتا ہے، بجلی اس میں بھی کچھ ضائع ہو جاتی ہے، تو وہ اس کی وجہ سے بجلی یوز تو ہو جاتی ہے، لیکن کیسکو پیسکو اور جو میسکو ایکسیٹرا جتنی بھی کمپنیز ہے ڈسٹریبیوشن، ان کو وہ اماؤنٹ جو ہے نا وہ پراپر نہیں ملتی جتنی وہ بجلی سپلائی کرتی ہے، جس کی وجہ سے یہ کسٹمر جو اینڈ کسٹمر ہے اس کے اگینسٹ ان ڈسٹریبیوشن کمپنیز کی ریسیویبل ہو جاتی ہے، یعنی یہ مقروض ہو جاتے ہیں ان کے یہ جب ان کے مقروض ہو جاتے ہیں تو ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ جتنے پیسے تھے انہوں نے، چونکہ کسٹمر سے ان کو نہیں ملتے پراپر وہ اماؤنٹ جو کہ انہوں نے سپلائی کی ہوتی ہے، تو یہ ڈسٹریبیوشن کمپنیز یہ پھر آگے کیا کرتی ہے، پھر یہ آگے جو آئی پی پیز ہے ان کو پراپر سپلائی نہیں کر پاتی، تو پراپر جب ان کو سپلائی نہیں کر پاتی تو کچھ اماؤنٹ جو ہے نا ان آئی پی پیز کی ان ڈسٹریبیوشن کمپنیز کے اگینسٹ ریسیویبلز رہ جاتی ہیں، ٹھیک ہے، یہ مقروض ہو جاتے ہیں کن کے، ان آئی پی پیز کے۔ یہ آئی پی پیز پھر جی مقروض ہو جاتے ہیں کن کے، پی ایس او کے، یعنی پاکستان اسٹیٹ آئل، اور جو کمپنیز ہے جو کہ اس آئل گیس اور کول کو امپورٹ کرتی ہے فورن سے، تو یہ بھی مقروض ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، یہ پھر جو جہاں سے امپورٹ کرتے ہیں ان کے مقروض ہو جاتی ہیں، تو یہ قرضہ جو ہے نا یہ پھر سارا کا سارا کیا کرتا ہے، یہ ریسیویبلس پر چلتا ہے، یہ پورا سسٹم جتنا بھی یہ پاور پروڈکشن سے لے کر پاور ڈسٹریبیوشن سے پھر اینڈ کسٹمر، یہ سب یعنی کہ یہ اینڈ کسٹمر یہ مقروض ہوا کس کا، ڈسٹریبیوشن کمپنیز کا، ڈسٹریبیوشن کمپنی مقروض ہوئی کس کی، آئی پی پیز کی، انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز کی یا پلانٹس کی، اور یہ پھر مقروض ہوا کس چیز کا جی، یہ جو پی ایس او کا، ادھر پی ایس او بھی ہے، ٹھیک ہے جی، جو کہ آئل گیس اور کول وغیرہ امپورٹ کرتی ہے، پی ایس او اسپیشلی آئل امپورٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے جی، کچھ ادر کمپنیز بھی ہیں، تو یہ پھر سب ایک دوسرے کے مقروض ہوئے، جب یہ مقروض ہو جاتے ہیں سب ایک دوسرے کے، تو اس کو ہم کہتے ہیں سرکولر ڈیٹ، یعنی کہ یہ ایک سرکل، ایک دائرہ بن جاتا ہے جس میں ہر ایک دوسرے کا مقروض رہتا ہے، اور یہ پورا سسٹم قرضے پہ چلتا ہے۔ اینڈ میں پھر کیا ہوتا ہے، یہ آئی پی پیز جو کہ انڈیپینڈنٹ پاور پلانٹس ہیں، ٹھیک ہے جی، جو کہ پرائیویٹ کمپنیز ہیں جنہوں نے اربوں ڈالر خرچ کر کے یہاں پر اپنے پلانٹس لگائے ہیں، یہ پھر جو ہے نا گورنمنٹ کو کہتی ہے کہ آئی ایم ناٹ فردر ان پوزیشن ٹو سپلائی ٹو یور اینڈ کسٹمر، میں سپلائی نہیں کر سکتا کیونکہ آپ کے جو کسٹمرز ہیں یہ میرے مقروض ہیں، تو گورنمنٹ پھر کہتی ہے کہ جی ٹھیک ہے آپ سپلائی کریں ان کے بہاف پہ، یہ میں پے کر دوں گا، لیکن اس میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ فیکٹر اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو اینڈ کسٹمر ہے یہ پھر آئی پی پیز کیا کرتی ہے، یہ بجلی کے ریٹس بڑھانا شروع کر دیتی ہے، کیونکہ تیل اور گیس بھی سم ٹائمز مہنگی ہو جاتی ہے، لیکن مہنگی اگر وہ نہ بھی ہو تب بھی ان کی چونکہ ریسیویبلز ہوتی ہے، آگے ان کو پے کرنا ہوتا ہے پی ایس او وغیرہ کو، تو پھر یہ اپنے ریٹس بڑھانا شروع کرتی ہے۔ جب ریٹس بڑھتے ہیں تو گورنمنٹ کہتی ہے کہ نہیں جی میں آپ کو سبسیڈائز کر کے دیتا ہوں، میں آپ کو سبسڈی دوں گا، آپ اس ریٹ کو کم کر دیں، اینڈ کسٹمر سے آپ جو ہے نا اس کو مزید وہ نہ کرے، آپ وہ سفر نہ ہوتا کہ تو میں آپ کو سبسڈی دوں گا۔ پھر گورنمنٹ بھی اس پوزیشن میں نہیں رہتی کہ وہ سبسڈی پے کر پائے ان آئی پی پیز کو، ایک وہ سبسڈی وہ جو ہے نا ایز اے ڈیٹ پر رہ جاتی ہے، دوسری کیا جس کی وجہ سے آئی پی پیز سفر ہوتی ہے، دوسری کیا ہے، دوسری وہ لاسز جو لائن لاسز ہے، جو چوریاں وغیرہ ہوتی ہے وہ، پلس تیسری جی کیا ہے، جو کہ بل کی جو ریسیویبل ہیں وہ جو ہے نا پراپر ان کو نہیں ملتی، جس کی وجہ سے یہ آئی پی پیز پر فردر کیا کہتی ہیں جی، یہ آئی پی پیز کہتی ہیں کہ جی میں مزید بجلی سپلائی نہیں کر سکتا جب تک آپ مجھے پریویس جو ریسیویبل ہے وہ آپ مجھے نہ دیں، کیونکہ آگے میں بھی مقروض ہوں، وہ مجھے نہیں دیں، تو پھر کیا ہوتا ہے جی یہ قرضہ بڑھتا چلا جاتا ہے، تو گورنمنٹ اچھا جی یہ آئی پی پیز پر اگر یہ وہی معاہدے سامنے لے کے آتی ہے کہ جی ٹھیک ہے، نمبر 1 تو یہ ہے کہ آپ نے مجھے 33% آف دا میکسیمم کیپیسٹی دینا ہے، میں بجلی دوں گا، بجلی بھی زیادہ ہے لیکن مجھے ریسیویبلز نہیں ہے، مجھے پیسے نہیں مل رہے ہیں آپ کے کسٹمر سے یعنی کہ آپ کے عوام سے، تو وہ پھر کیا کرتی ہے ان کو شٹ ڈاؤن کر دیتی ہے۔ جب یہ شٹ ڈاؤن کر دیتی ہے، بجلی مزید پروڈیوس نہیں کرتی، تو جس کی وجہ سے
اگر ایک طرف دیکھا جائے تو یہ کر دینا شٹ ڈاؤن، ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، گورنمنٹ کو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن گورنمنٹ کو مسئلہ ہے کیونکہ میں نے آپ کو وہ معاہدے پتہ ہیں جس کی وجہ سے 33% جو ہے نا گورنمنٹ اگر یہ پروڈیوس کرتی ہے یا نہیں کرتی آئی پی پیز، گورنمنٹ ان کو پے کرے، تو اس جانب تو پھر سارا کا سارا بلیم اینڈ کسٹمر پر ہے، اور اینڈ کسٹمر کی وجہ سے گورنمنٹ پر ہے. تو اچھا جی یہ تو پولیٹیکل باتیں خیر نہیں ہے، لیکن یہ تو پھر ہم اپنے ٹاپک سے بہت دور نکل جاتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ یہ سرکولر ڈیٹ کچھ اس طرح سے چلتا ہے. ونس اگین اگر میں اس کو سمرائز کر دوں تو آئل گیس کول وغیرہ اس سے انڈیپینڈنٹ پاور پلانٹس جو ہے یہ پرائیویٹ کمپنیز جو ہے یہ بجلی بناتی ہے جو کہ انتہائی مہنگی ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی، ان کو امپورٹ کرتی ہے پی ایس او وغیرہ، پی ایس او جو ہے نا پھر آگے ریفائنریز کو دیتی ہے، پھر وہ جو ہے نا مارجنل کمپنیز ہے ان کو دیتی ہے. ان کو میں نے ادھر اسکپ کیا، ٹھیک ہے، بہت زیادہ اس کو میں آپ کو کنفیوز نہیں کرنا چاہتا تھا. پھر یہ جو آگے آئی پی پیز لیتی ہے، آئی پی پیز ان سے بجلی بنا کر کیا کرتی ہے جی، وہ ڈسٹریبیوشن کمپنیز کو دیتی ہے، اور وہ پھر اینڈ کسٹمرز کو جو یعنی کہ عوام کو دیتی ہے. عوام کی اس دوران کچھ لائن لاسز بھی ہوتی ہے، یعنی کہ 17 to 18%، شاید اب 20% تک پہنچ گئے، یہ لائن لاسز ہوتی ہے، بجلی کی چوریاں وغیرہ، درمیان میں بجلی کچھ ضائع ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے بجلی جو ہے نا پراپر ضائع ہو جاتی ہے. اور وہ جو ضائع ہوتی ہے تو وہ آئی پی پیز کیا کرتی ہے، وہ ان کسٹمر سے ہی نکالتی ہے. اچھا، تو اس کی وجہ سے اینڈ کسٹمر وہ اس پوزیشن میں نہیں ہوتا کہ ان کو بل پے کرے، یا سم ٹائمز نہیں کرتے، یا سم ٹائمز چوری کرتے ہیں. تو اس کی وجہ سے یہ اینڈ کسٹمر مقروض ہو جاتے ہیں کن کے، ڈسکوس کے، ڈسٹریبیوشن کمپنیز کے. ڈسٹریبیوشن کمپنیز جو ہے نا آگے اس پوزیشن میں نہیں ہوتی کہ وہ ان کو پے کر سکے آئی پی پیز کو، کیونکہ آگے سے پیسے نہیں مل رہے. جب یہ ان کو نہیں پے کر پاتے تو آئی پی پیز پر کیا ہوتی ہے، وہ ان پوزیشن میں نہیں ہوتے کہ وہ آگے جو ہے نا اس جو آپ کے آئل امپورٹ کمپنیز پی ایس او وغیرہ اور ریفائنریز وغیرہ ان کو نہیں پے کر پاتی. جب ان کو پے نہیں کر پاتی تو اس وجہ سے یہ ایک سارے جو نظام ہے، جو سارا سسٹم ہے، یہ کیا کس چیز پہ چلتا ہے، یہ ریسیویبلس پہ چلتا ہے، ایک دوسرے کا مطلب دوسرا تیسرے کا، تیسرے چوتھے کا، جس کی وجہ سے یہ ڈیٹ جو ہے ایک سرکل میں کیا کرتا ہے، یہ چلتا چلا جاتا ہے، جس کو ہم سرکولر ڈیٹ کہتے ہیں. اب نواز شریف دور میں 480 ارب روپیہ جو ہے نا سرکولر ڈیٹ تھا، لیکن اس نے سارا پے آف کر دیا تھا. لیکن اس کے بعد سے دوبارہ چونکہ یہ معاہدے 10 سال تک ان آئی پی پیز کے ساتھ ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے بجلی کی ضرورت ہو یا نہ ہو لیکن گورنمنٹ ان کو پے کرتی ہے. چلے جی، یہ تو وہی پر پولیٹکس کی طرف پیچھے چاہتے ہیں، لیکن اس کو ہم نہیں ڈسکس کرتے. سرکولر ڈیٹ جہاں تک تھا، آئی ہوپ یو ہیو انڈرسٹوڈ دیٹ. جی تھینک یو. انشاءاللہ اگلی بار اکنامکس کے کسی دوسرے برننگ ایشو کے ساتھ حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم.